اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں سے شمار ہوگی۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا چوتھا رکوع ہے جس کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ بہت اہم رکوع ہے اور انسان کو اپنے مقصد وجود کے سمجھنے کے لیے بہت کارگر ہے۔ یہ سمجھ جائیں تو ہم پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تو پوری اسکیم اس کے اندر جو ہے بتائی گئی ہے۔ اس میں فرمایا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہاں اِذ ہے، جہاں بھی اِذ آتا ہے کوئی بیان کرنے سے پہلے وہاں ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت، یا تصور کرو اس وقت کا، تو یا دھیان دو اس بات پر جو آگے بتائی جا رہی ہیں، تو یاد دلانے کے لیے اور تصور دلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دوسرا لفظ ہے خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں، ہمارے اس میں سمجھ جائیے مینیجر، کہ ایک آدمی کی جگہ لینے والا، کہ ایک مالک ہے، اب وہ چلے گیا کہ باہر جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہ اپنے سارے کام اپنے مینیجر کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کے مینیجر پورے پیسے لیتا ہے، دیتا ہے، سمجھوتا کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے،
ساری چیزیں، مگر یہ سب کچھ وہ مالک کے مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اہم کام آ گیا تو فون کرتا ہے مالک کو کہ یہ کروں نہیں صاحب، تو اس کو جو ڈکٹیٹ کر کے دیا ہوا رہتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا۔ تو یہاں انسان کی حیثیت بھی یہ ہے کہ اصل حاکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ اب دیکھیں مینیجر آپ بنائیں گے تو اس کو اختیار بھی دینا پڑتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر اختیار کے کوئی مینیجر ہوگا یا ذمہ داری لے گا۔ تو خلیفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور دیا، اور اس میں سب سے بڑا پاور یہ ہے ارادے کا پاور ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز بناتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا زمین بن جا تو زمین بن گئی، آسمان بن گیا تو آسمان بن گیا۔ اسی کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ انسان کہے گا کہ میں یہاں سے جو ہے نا ایسا محل یہاں بناؤں گا، تو بالکل بنا سکتا ہے۔ وہ کہے گا کہ نہیں مجھے ندی ادھر سے ادھر ٹیڑھی کرنا ہے، بالکل وہ کر سکتا ہے۔ اب انسان نے سوچا کہ میں ہوا میں اڑوں، تو بالکل وہ اڑ سکتا ہے۔ سمندر میں کوئی پنڈبی بناؤں تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو انسان جیسا ارادہ کرتا ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے اس کو، تو وہ طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو عقل دی ہے، ادراک دیا ہے۔ کسی اور مخلوق کو تھوڑا تھوڑا دیا ہے، جانوروں کو بھی ہے، وہ بھی سمجھتے بلائے تو آتے، لیکن انسان کو ادراک دیا ہے۔ اسی لیے تو وہ تحقیق کر کے سارے ستاروں کی اسٹڈی کر رہا ہے، باٹنی، زولوجی اور سارے زمینوں کے معاملات، ہر ایک کا سائنس ڈیولپ ہو گیا ہے آپ کے پاس۔ آج تو جتنی ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کے ذریعے آئی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ آپ پہنچ رہے ہیں، پہلے خط لکھنے میں کتنی مشکل ہوتی تھی۔ تو انسان جیسا سوچے گا تو یہ سوچنا، ادراک کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اور اس کو بہت طاقتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، کیونکہ وہی اکیلا خلیفہ ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، کہ ہم نے زمین پہ، آسمان پہ اور پہاڑوں پہ سب پہ یہ پیشکش کی تھی کہ یہ خلافت لے کے دیکھیں گے کیا آپ، تو سب نے کہا تھا کہ نہیں، اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمْلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، وہ جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ مجھے آزادی دینے کے بعد بھی میں اللہ کی بندگی کروں گا۔ ساری مخلوق اب جو ہے اللہ کی پابند ہے، چاہے شیر ہو، ہاتھی ہو، سورج ہو، چاند ہو، سب اللہ کے احکام میں بندھے ہوئے، اس سے نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کو نافرمانی کرنے کا اختیار ہے۔ وہ شراب بھی پی سکتا ہے، وہ رشوت بھی لے سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن اس نے یہ بولا میں یہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیں گے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ میں کر کے بتاؤں گا، میں نیک بن کے بتاؤں گا، تو بھی اللہ نے کہا کہ تم کمزور ہیں، آگے آئے گا۔ تو اس کو اللہ نے توبہ بھی سمجھائی کہ اگر تم ایسا کرو تو اگر تم توبہ کرو تو بھی میں تم کو جو ہے معاف کروں گا۔ تو یہ ہے خلیفہ، اللہ کے احکام کو زمین پہ نافذ کرنے والا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے یہ سوال پیدا کیا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو فساد پیدا کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا؟ ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ فساد کبھی نہیں ہوتا۔ جیسا دن اور رات میں کبھی فرق پڑ رہا ہے کیا؟ موسم میں کبھی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے کیا؟ یا انسان جیسا بنتا ہے اتنا ہی ہائٹ ہوتی ہے اس کی، اس سے زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے، برابر ایک سائز میں ہر چیز چل رہی ہے، قانون کا ہر پابند ہے۔ اب جب آدمی قانون سے ہٹ جائے گا تو ظلم کہتے ہیں، ظلم ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ تو جب یہ اتیاچار کرے گا تو دنیا میں ہنگامہ مچ جائے گا، اور انسان جب آزادی رہے گی تو وہ تو کرے گا۔ بھائی نوکر کرے گا تو اس کو چاہے گا کہ نوکر کو پورا نچوڑ لوں، اس کو پیسے نہیں دوں۔ اب یہ کیپٹلزم کیا ہے، کمیونزم کیا ہے، یہ سب ظلم کرنے کے، ایک دوسرے کو کیسے ظلم کرنا، بغاوت کرنا۔ قرآن نے بتایا انسان ایک دوسرے پہ بغاوت کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے بڑا بننا چاہتا ہے، دوسرے کو دبانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا ملک میں، اب ہمارے پاس سب سے زیادہ یونو وغیرہ بنی ہوئی ہے، اس میں 7 ملک ہیں جو سب بتاتے ہیں کہ تم کو بم بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، آپ نیوکلیئر انرجی وہی طے کرتے ہیں پورا کا پورا، باقی سب ڈر کے رہتے ہیں ان سے۔ تو یہ جو ظلم ہے وہ کوئی نیائے پہ نہیں ہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، آپس میں ایک ملک میں رہتے سمجھیے، تو ایک ملک میں تو ان کی حفاظت ہوتی ہے جیسا امریکہ ہے، مگر وہ دوسرے ملک کے انسانوں کو مارنے کو کوئی غلط بات نہیں سمجھتا، تو سیفٹی کہاں ہو گئی؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسان کہیں بھی دنیا کے اندر رہے اس کو سیفٹی ملے، ایک ہی کلمہ رہے، ایک ہی اللہ کا قانون پوری دنیا کے اندر چلتا رہے، انسان غریب ہو کہ امیر ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، سب کو اس کے حق جو ہے ملتے رہے۔ تو انسان تو یہ سب گڑبڑ کرے گا، تو ان کو یہ شک ہوا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ فساد پیدا کر دے گا اور پھر خون ریزیاں ہوں گی۔ آج بھی دیکھیے آپ وہ کرائم پیٹرول وغیرہ
ایک وقت دیکھا تو کیا ہے، خون کر رہے ہیں لوگ، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، کتنی لاشیں آ رہی ہیں. اب تم یہاں پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھو کتنے قتل ہو رہے ہیں. تو خواہ بھائی بھائی کو مار رہا ہے اور ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھہر میں دیکھتا ہوں تیرا خون ہی کرتا ہوں. حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے خون کرنا، تو لیکن انسان کرتا ہے. تو ان کو بھی یہ شک ہوا کہ اگر ایسا کرے گا تو دنیا میں اس کی نسل آپس میں خون خرابہ کرے گی. تو یہ شک پیدا ہوا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شک کو واضح کرنے کے لیے کہا. یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو مت بناؤ، ہم کو خلیفہ بناؤ، بلکہ اس لیے کہا تھا کہ یہ ایسی گڑبڑ کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح تو بیان کر ہی رہے ہیں اور تیری تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں. تسبیح کے معنی ہے جھک جانے کی، اس میں رکوع بھی آئے گا، اس میں سجدہ بھی آئے گا، اپنے آپ کو ڈالنا. اور دوسرا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، پاکی بیان کرنا بھی ہے. تو اللہ پاک ہے. اللہ تو کیسے پاک ہے؟ اللہ بری صفات سے پاک ہے، اس کا مطلب ہے. اب اس میں تو پاک ہے آ گیا، مطلب ہر چیز سے پاک ہے. کچھ ہے پاک کے کیا معنی ہیں کہ وہ خراب صفات سے پاک ہے. تو اس لیے پھر تقدیس آیا. تقدیس کے معنی ہے وہ اچھی صفات سے متصف ہے. ہم تقدیس بھی کرتے ہیں، یعنی تیرے کو رحمان بھی مانتے ہیں، رحیم بھی مانتے ہیں، غفور بھی مانتے ہیں. اللہ کی جو 99 نام ہیں وہ ساری صفات سے تو متصف ہے. تو ایک ہے تسبیح سبحان اللہ، اور اس کے بعد تقدیس کے اندر یہ دوسری ساری صفتیں آتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کام تو ہم کر رہے ہیں اللہ، اور تیرے احکام کو ہم جاری و ساری کر رہے ہیں. اچھا، ملک ایک لفظ آ گیا، ملائکتا. ملک کے معنی ہے فرستادے کے، فرشتے کے، یعنی پیغام پہنچانے والے کے، پیغمبر کے. تو فرشتہ پیغمبر بھی ہے، پیغمبر فرستادہ بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، اس کے سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. پیغام پہنچانے والا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پورے پیغام یہاں لا کے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. پانی کیسا چلے گا، ہوا کیسا چلے گی، ہوا کا فرشتہ ہوا کا، پانی کا فرشتہ پانی کا. یہاں تک کہ اللہ کے پاس سے جو وحی آتی ہے وہ بھی فرشتہ ہی لے کر آتا ہے. تو اس کو بھی پیغمبر رسول کہا جا سکتا ہے. ملک اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے نام سے اس کو یاد کیا ہے. کہیں رسول بھی اس کو جو ہے کہا ہے قرآن مجید نے. تو یہ جو ہے فرشتہ ہو گیا. قال انی عالم ما لا تعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم ہے نا، تمہارا ادراک بھی نہیں ہو سکتا ابھی دنیا کیسے چلے گی، اس لیے تم پوچھ رہے ہو. تو اس کا اگزامپل تو کیا ہوتا ہے، کبھی لوگ شک پیدا کرتے ہیں ایسا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے اب تم چپ بیٹھو تم کو نہیں معلوم ہے نا. تو اللہ نے اس کا جواب کیسے نکالا، ان کے یہ سوال کا جواب کیسا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو اللہ نے کیا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سارے نام اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھا دیے. لوگ کہتے ہیں کون سے نام ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اشیاء کے نام ہیں، یعنی یہ لکڑی ہے، یہ مائک ہے، یہ موبائل ہے، یہ وائر ہے، یہ پوری چیزیں اس کو سمجھا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام سکھائے، صرف دنیا میں آنے والے جتنے نیک لوگ ہیں ان کے نام اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لکھے. امین احسن اصلاحی صاحب اس کی زیادہ تائید کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یعنی انہوں نے پیغمبروں کے نام بتائے کہ بھئی نوح علیہ السلام آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تو کیا ایسے لوگ آنے کے بعد بھی دنیا میں فساد ہوتا رہے گا، خون ریزی؟ اور ان کے ماننے والے کیا خون ریزی کریں گے، کیا فساد پھیلائیں گے؟ تو یہ تھا وہ معاملہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام سکھا دیے سارے کے سارے آدم علیہ السلام. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ سے کہا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ تم ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ. اب یہ کیا ہے، اب فرشتوں کو نہیں معلوم. قالوا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو دیا ہے. خدا تو ہے، ہم تو تیرے بندے ہیں. تیری اطاعت، فرمانبرداری، تیری تسبیح، تیری تقدیس، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. نور سے بنے ہوئے ہیں فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں. 3 مخلوق کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، جنات کو آگ کی لو سے بنایا ہے، اور انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے. 3 مخلوق، تو یہ نور سے بنے ہوئے پورے لوگ تھے. انہوں نے کہا لیکن ہم کو بھی اتنا ہی علم ہے، تو نے بتایا کہ پانی ایسا برسانا، یہ کرنا، وہ سب کرتے ہیں، تو ہم پانی برساتے ہیں، ہم ہوا چلاتے ہیں، ہم وہی لے کے جا کر پہنچاتے ہیں. تو ہم نہیں جانتے
مگر تو نے جتنا علم دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہی آیتیں ابھی مغرب میں پہلی رکعت میں مولانا نے پڑھی۔ تو یہاں تک تو اس کو کہا گیا کہ تم ہی علیم ہو، جاننے والے ہو سب، اور حکمت بھی ہے تمہارے اندر کہ کون سا کام، دیکھیے اللہ کے اندر حکمت بھی ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اور آگے وضاحت سے آئے گا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کو نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے، پورے نام بتا دیے۔ اللہ نے کہا قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ نے اب وضاحت کی۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اب اور وضاحت کی کہ بے شک کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں غیب کی چیزیں جانتا ہوں جو آسمانوں میں ہیں سارے اور ساری زمینوں میں ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہوں تم جو ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو، تم کو جو شک پیدا ہو گیا تھا تو میں نے دور کر دیا۔ اب دیکھو آدم کو تو اتنا نالج ہے، ایسے ایسے پیغمبر آنے والے ہیں، تو کیا فساد ہوگا جو تم یہ کہہ رہے تھے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں صحیح بات ہے، ان کو کلیئر ہو گیا، سیٹسفائیڈ ہو گئے، وہ یہ ایک مرحلہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ آیا، لوگ کہتے ہیں کہ فوراً اس کے بعد ہوا یا کچھ دنوں کے بعد ہوا، ایک وقت گزرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا وقت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو وقت، تصور کرو اس وقت کا جب فرشتوں سے ہم نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے سوا، ابلیس نے نہیں کیا، باقی سب نے سجدہ کیا۔ تو فرشتوں سے یہ کہا گیا، سجدے کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری اختیار کرنا، تعظیم کرنا۔ جیسے اب ہم سے کہا گیا ہے قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کی تعظیم بھی ہم کریں، اس کو کہ عظمت ہم رکھیں اپنے دلوں میں۔ تو آدم کی عظمت کو تم دلوں میں رکھو۔ اب یہ جو ہے نا، جو کرے گا اس کو کرنے دو۔ تم پانی کے ہیں لیکن چونکہ میرا خلیفہ ہے، وہ کہے گا کہ مجھے اب بھی پانی برسانا، میں ایسا بادل پہ کچھ ڈالوں گا پانی برسائے گا، تو تم روکنا نہیں، اس کو پانی میں جا سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے، تم نے اس کا تعاون ہی کرنا، چاہے وہ فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اس سے کوئی نہیں۔ آدم کو یہ صلاحیت دی گئی ہے، وہ خلیفہ ہے، تو کوئی بھی انسان یہ کام کر سکتا ہے، اور فرشتے اس کو کرنے دیں گے وہ کام۔ اگر کوئی گناہ بھی کرنا چاہ رہا ہے، چوری بھی کرنا چاہ رہا ہے، قتل بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو فرشتے اس کو روکیں گے نہیں، کرنے دیں گے، کیونکہ اللہ نے دیا۔ اب حساب وہ دے گا جا کے، حساب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لینے والا ہے، اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ابلیس کہتے ہیں سخت مایوس ہونے کو، سخت ڈپریشن کا شکار ہونے، کوئی امید باقی نہیں رہی اس کو، اس کا معنی ہے ابلیس۔ مگر یہ نام تھا جنوں میں سے ایک جن کا، اور فرشتوں کے ساتھ جنات بھی شریک تھے، کیونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے، یہ آگ سے پیدا ہو گئے، کوالٹی میں بہت نزدیک بھی ہیں کہ بھائی وہ بالکل جا سکتے ہیں، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں جنات وغیرہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس نے نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور غرور کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ میں بڑا ہوں، یہ آدم بڑا نہیں ہے، ایسے آدمی کو میں سجدہ کروں کیا؟ ایسے انسان کو سجدہ کروں جو مٹی کے غارے سے بنایا گیا؟ 7 جگہ یہ قرآن مجید میں الگ الگ آیا ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اب سجدہ کرنے کے لیے کہا، لوگ بولتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، تو یہ پہلی ایک جگہ، دوسری قرآن میں ایک جگہ ایسا آیا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے پہلے کہا کہ ہم مٹی کے گارے سے ایک انسان بنانے والے ہیں، اس میں اپنی روح پھینکنے والا ہوں، تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ تو یہ سجدہ کرنے کا وعدہ آدم کو بنانے سے پہلے لیا گیا تھا فرشتوں سے، بعد میں نہیں ہوا کہ بھئی نام سنے تم نے اور یہ ہو گیا تو تم سجدہ کرو، بلکہ پہلے سے پلاننگ یہ تھی کہ زمین میں خلیفہ بنانا ہے، تو فرشتوں کو تو ان کا بات ان کے ماتحت رہنا پڑے گا، ان کو روکنے نہیں پڑے گا خلیفہ کو، تو وہ اس میں سے تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے ایک جنوں کا گروپ نافرمانی کر ہی رہا تھا، پھر امین احسن اصلاحی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان وہ باقی نہیں رہا جو شیطان پیدا ہوا تھا، ابلیس جو تھا وہ نہیں ہے، اس نے کیا کرے، ویسے کوالٹی کے لوگ پیدا ہو گئے،
جنوں میں سے بھی پیدا ہو گئے، انسانوں میں سے، وہ تو مر گیا، مگر وہی کوالٹی کے ہیں، تو وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کرتا تھا، آ کے چغلی کریں گے، آپ کو بہکا دیں گے، ان کو دیکھے نہیں جائے گا۔ ایک گھر اچھا چل رہا ہے تو سوچیں گے بھائی کو بھائی سے کیسا لڑانا، باپ بیٹے میں کیسا کرنا، میاں بیوی میں کیسے کرنا، فساد کیسا کرنا، اس کو چوری کی طرف کیسا لے کے جانا، اس کو بھڑکا کے ایک بار تم ایسا کر لو بول کے، دوسرے لوگ بھڑکانے سے آدمی زیادہ برے کام کرتا ہے۔ تو آج بھی وہ شیطان وسوسے ڈالتے رہتے ہیں پورے کے پورے، تو وہ شیطانوں میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جو چاہو اپنی پسند سے کھاؤ، رغبت کے ساتھ کھاؤ، رغدن حیث شئتما، جو تم دونوں چاہو۔ یہاں کلا یعنی دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کلو بولے تو بہت ہو سکتے تھے، کل بولے تو ایک ہو سکتا تھا، کلا رغدن حیث شئتما، ایسی ہے، شئتم بولے تو تم سب، یہاں شئتما یعنی تم دونوں جو چاہو وہ کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اتاچاریوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو بات کہی الشجرہ، تو عربی میں کیا ہے، خاص کرنے، شجر یعنی کوئی بھی شجر، درخت ہو سکتا تھا، مگر اگر کوئی خاص شجر آپ کو بولنا ہے تو جو ہے نا شجر کہیں گے، جیسے قرآن، القرآن ہے، یہ البقرہ ہے، وہ بقرہ کی صورت، بقرہ یعنی گائے، مگر البقرہ کہتے صورت کا نام آ جائے گا، ایک خاص گائے کا تصور آ جائے گا آپ کے سامنے، تو ال لگانے سے دی کے جیسا ہے، جیسا انگلش میں دی لگاتے ہیں ویسا یہ ہے۔ تو اللہ نے ایک درخت بتایا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، مثلا انسان کے اندر کیا ہے، جو چیز مت لو بولے نا وہیں زیادہ جاتا ہے آدمی۔ اب بچے کو بھی آپ بولیں گے سب لینا، میرے اینک کو ہاتھ نہیں لگانا، تو بچہ پہلے جا کے اینک پکڑتا ہے، چھوٹا بھی بچہ ہے تو اس کو بہت مزہ آتی، جو روکے نا اس میں جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ساری چیزیں حلال کر دیا انسانوں کے لیے، بس چند باتیں حرام کر دیا۔ کیا حرام ہے؟ مردار کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، خون کھانا حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کے اس پہ لیے کھانا حرام ہے، جیسا ڈنڈی مار کر لینا حرام ہے، رشوت حرام ہے، ایسا کچھ چیزیں حرام ہیں، بہت کم ہیں، باقی سب حلال ہے۔ مگر شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو ادھر ہی لاتا ہے۔ انہیں کیا سمجھتے ہیں، رشوت لیے بغیر بڑا نہیں ہوتا میں، ہے نا، میرے کو لینا ہی پڑتا، بغیر نہیں ہوتا، کچھ تو بھی اوپر نیچے کرنا پڑے گا، بیاس کرنا پڑے گا، فلاں کرنا پڑے گا، وہ سمجھتا ہے بڑا ہونے کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ سب اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، آج میکزیمم انسانوں کو یہ دھوکہ ہوئے ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ خدا کی بندگی کے ساتھ کرے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شیطان سب کو ورغلا رہا ہے نا، آدمی چوری بھی کر رہا ہے، ڈاکے بھی ڈال رہا ہے نا، دیکھیں کتنے اب وہ سائبر کرائم ہو رہے، بینکوں میں سے پیسے اڑا کے لے کے چلے جا رہے، اے ٹی ایم میں سے لے کے چلے جا رہے، کیا کیا نہیں ہو رہا میرے کو، تو وہ یہ کیا سمجھ رہے جو مت کرو بولے تو وہ کرنے کا زیادہ دھیان۔ تو یہاں بھی ایسی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نہیں جانا وہ درخت کے قریب، درخت میں کوئی خرابی نہیں، اور کہیں بھی قرآن میں، دوسری جگہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا نام تھا، کون سے پھل تھے، یہ نہیں ہے ڈکٹیل۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے اس سے ان کو ہٹا دیا، بہکا دیا، اور ان کو وہاں سے نکال کر چھوڑا جہاں تھے، یعنی جنت سے نکالا۔ اس نے کیا کیا، پہلے ان کے پیچھے لگا، دوسری جگہ بہت ہے، بہت خوشامد کیا پہلے، اور بولا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں صاحب، مجھے کیا کرنا ہے، میں یہاں سب دیکھے ہوا ہوں نا، پہلے سے ہونا تمہارے سے، اب میرے ساتھ دیکھو کیسی انسلٹ ہو گئی، کل تمہارے ساتھ بھی ایسی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، جیسا میرے کو ہٹا دیا نا تم کو بھی ایسے کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ایسا نہیں کرنا بول کے اس کا فارمولہ میرے پاس، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر امرت ہے، یہ تم کھا لیے تو تم مرتے نہیں، اللہ چاہا بھی تو تم نہیں مرتے، کیونکہ امرت ہے اس کے اندر۔ یہاں اپنے بھارت میں تو بہت مشہور ہے، امرت کھائے تو مرتے، تو امرت ہے اس کے اندر، نہیں ہوتا، اور تمہاری یہ حکومت بھی کبھی نہیں جاتی، بلکہ تم فرشتے بن جائیں گے، پھر اب تم کو کہاں سے موت آ جائیں گی، ورنہ تم کو موت بھی آ سکتی، تم کو نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دونوں بھی اس کی بات میں آ گئے، کھا لیے، ان کے کپڑے اتر گئے دونوں کے، پھر جنت کے ورق جو ہے وہ پتے اپنے آپ کو باندھنے لگے، کیونکہ آرڈر کی خلاف ورزی تھی تو یہ سب ڈریس چھینتے ہیں، جیسا ایک پولیس والا تھا، انسپیکٹر تھا، اس کی نوکری گئی، سسپینڈ کر دی، بولتے ڈریس لا کے جمع کرو، اب انہیں وہ ڈریس نہیں پہن سکتا، تو ایسا جنت کا ڈریس ان سے اتر گیا پورا کا پورا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب نیچے اتر جاؤ، چلو،
اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی شیطان اور انسان. تو انسان کا دشمن شیطان، شیطان کا دشمن انسان، کیونکہ شیطان جو چاہتا ہے وہ انسان نہیں کرنا چاہتا، اور شیطان کیا کرتا ہے، اس کو انسان کو اپنے جیسا بنانے کی پوری کوشش کرتے رہتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تم کو زمین میں چند دن ٹھہرنا ہے، بس 40 سال 50 سال، معلوم نہیں موت کب آتی. اب کل تو ہمارے وہ آئیٹا کے ایک ذمہ دار ہیں، ان کا اچھا بچہ جوان 20-22 سال کا، وہ جو ہے انتقال فرما گیا، اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا. تو بھروسہ نہیں ہے نا. ہمارے محترم اکرام صاحب وغیرہ بھی ہیں، ان کا بچہ بھی جوانی، تو بھروسہ نہیں ہے کہ کتنے سال تم رہیں گے، کتنے سال کے بعد مریں گے. بس دنیا میں تم اللہ کے احکام پورے کرتے کہ نہیں کرتے. اور کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ تم کو اللہ کی نعمتیں مل گئیں تو تم غرور میں آ گئے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. آدمی کو کیا ہوتا ہے، پیسہ ملا کے ایک دم اس کا چال چلن پورا بدل جاتا ہے. اس کو کوئی پد مل گیا، کہیں کا امیر بنا دیے، پھر اس کا تو پورا ڈھبی دیکھنے کا رہتا. کارپوریٹر کا دیکھو، انہیں سمجھتا ہے میں کیا بن گیا، حالانکہ اس سے کئی عہدے ہی نا. سی ایم ہے، سی ایم کے آگے پی ایم ہے، پی ایم کے آگے وہ امریکہ کا راشٹرپتی بھی ہے، مگر انہیں کارپوریٹر بن کے ایسا سمجھ جاتا ہے کہ اب کیا بن گیا میں، ختم، کیا ہوں میں، ہے نا. وہ تو اللہ میاں نے بولا یہ امانت ہے، عہدہ امانت ہے، صحت امانت ہے، خوبصورتی امانت ہے، دولت امانت ہے. اس کو امانت سمجھو، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے. یہ مت سمجھو کہ میرے قابلیت سے مل گئی تمہاری. آدمی کو اپنی قابلیت کا کیا ہوتا ہے، اللہ قابلیت بھی دیا تو اللہ نے دیا، مگر یہ رہتا اللہ کی طرف سے. یہ قرآن بالکل واضح اور صاف کرتا ہے. تو اللہ نے کہا ہم تم کو وہاں اچھے کھانا پینا دیں گے. چلیے دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں کھا رہے، اچھے سے اچھی بریانی کھائیے، آپ کباب کھائیے، ہے نا، میٹھے کھائیے، مختلف قسم کے پھل کھائیے، شربت الگ الگ قسم کی پیجیے، کوئی تمہارے کو وہاں روک ٹوک نہیں. ایک مدت تک خالی وہاں تم کو شیطان سے مقابلہ کرنا ہے. شیطان کو تم ہرا دیے، کلمے پہ تمہاری موت ہو گئی، اس ہدایت پہ، اللہ کی ہدایت پہ تمہاری موت ہو گئی، ہمیشہ جنت تمہاری. اب تم نہیں نکلیں گے. خالدین فیہا ابدا. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اب بہت افسوس ہو. اب شیطان میں اور انسان میں کیا فرق تھا آدم علیہ السلام میں؟ شیطان غرور کرا اور اللہ کو بولا کہ میرے کو مہلت دے، میں اس کو نیچا کر کے بتاتا ہوں. اللہ نے بتایا کہ جاؤ اب قیامت تک تمہارے لیے ہے. آدم ویسا نہیں ہوا، آدم شرمندہ ہو گئے. وہ بولے میں نے کیوں توڑ دیا، میں نے کیوں توڑا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے کلمات. تو اللہ نے وہ کلمات بھی سکھا دیے کہ استغفار کرو، توبہ کرو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھا دیے. یہاں دیکھیں فتلقى آدم من ربہ، پایا آدم نے اپنے رب سے کلمات، ایسے کلمات، فتاب علیہ، اس کے ذریعے اس نے اس سے توبہ کر لی. اللہ کے پاس اس نے توبہ کر لی. انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. فوراً توبہ قبول کر دیا اللہ تبارک. اب کوئی پکڑ نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اب قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا تم یہ کھائے کیوں، ختم ہو گیا، ان کے گناہ کو ختم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک شخص کو، وہ مر گیا. اللہ نے کہا کہ یہ عمل شیطان، شیطان کا عمل ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما. اللہ نے فرمایا غفر لہ، ہم نے معاف کر دیا، ختم. اب کوئی مقدمہ نہیں. اللہ معاف کرنے کے بعد کیا ہے؟ تو آج اللہ کہہ رہا ہے کتنا بھی کوئی گنہگار 70 سال تک بھی گناہ کیا، آج آ کے اللہ کے کلمے کو قبول کر لیا، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اس کے مطابق احکامات جاری و ساری کر دیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے کہا کہ تم سب یہاں سے اب نیچے اتر جاؤ، سب یہاں کوئی نہیں رہے گا، سارے انسان جن سب نیچے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میری طرف سے آ جائے ہدایت، میرے پیغمبر آئیں گے، میری کتابیں میں بھیجوں گا، تم کو چھوڑوں گا نہیں، ایسا تمہارے لیے مستقل اور رہنمائی کروں گا تاکہ تم کو معلوم ہو سچائی کیا ہے. تمہاری عقل تو ایک حد تک چل رہی رہے گی، لیکن میں اپنے وحی کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی کروں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، جو کوئی میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ رنج ہوگا. دیکھیے خوف ہوتا ہے آگے کا، کل کیا ہوتا ہے نہیں معلوم. وہ لگا دیتے کہ CARCC، وہ فیل ہو گئے تو کیا ہو جاتا ہے، کہ وہ فلاں ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، وہ بیمار ہو گیا انہیں مر گیا تو کیا. آدمی کو خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو کبھی مومن کو خوف نہیں ہو سکتا. لا خوف علیہ، اور اللہ میاں دور کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے آج تک میں نے سنبھالا، میرے پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. فتوکل علی اللہ، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہے.
اب لوگ سوچتے انہوں اتنے بڈھا بن کے بیٹھے ہیں، ابھی نہیں رہنے والے، کب مرتے ہیں کہ دیکھو 95 سال ہو رہی، 94 سال، اللہ کو معلوم اس کو کیوں زندہ رکھا، اب کب تک ذمہ داری لیتے کہ ہے نا وہ اٹھا دے، اللہ کو معلوم ہے نا. تو وہ اللہ کو معلوم ہے یار. کوئی بھی چیز دنیا کی سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کے پاس ہے. تو کہا گیا کہ تم خوف مت کرو، تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ساری چیزوں سے. دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. نکال لے جاتے ہیں. کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بچہ ایک دم باہر آ جاتا ہے، بچہ آ کے گھاس میں گر گیا. کتنے واقعہ. اللہ جس کو بچانا چاہے، اور میں نے اپنی آنکھوں نے، میری گنہگار آنکھوں نے تو بہت دیکھا، بہت بچاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو غم بھی نہیں ہوگا. اب غم کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بیٹھے بیٹھے ایسا تھا میرا بچپن، وہ جب ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا، اب کیا بچپن آتے کیا، آپ اور زیادہ مر جاتے ہیں. پورے موٹیویشن کورس میں یہ سمجھا رہے ہیں، اللہ بھی یہ سمجھا رہے ہیں، جو ہو گیا اس کو مٹا دینا، ختم. آپ نہیں، وہ میرے دل میں رہ گیا نا، وہ اس دن ہی میرے کو پھول پہننے کا تھا، اس دن میرے کو پھول نہیں پینا ہے. اب کیسا ان کا وہ دن کیسا آنے والا، وہ کیا اللہ کو جو منظور. دیکھیے اس میں یہ سمجھنا چاہیے وہ اللہ ہوتا ہے. یہ گھر میں بھی کھانے کے لیے لے کے آتے بابا شوہر، مچھلی وہ لے کے آتے خواہش سے، ایسا ہوتا ہے. اب سمجھتے شام میں پکیں گی، نہیں پکتی اس کی. دوسرا پکتا ہے تاہری، وہ تو اس کو ایسا دکھتا ہے میں تو سب لایا، کیونکہ اس کو مائنڈ کا یہ جو کانشیس ہے نا، تو وہ یہ بتاتے ہیں اس کو بہت برا دکھتا ہے. دوسری بریانی بھی پکی تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے تو مچھلی لایا تھا. تو یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے ہمارے لیے کیا پیدا کیا. اللہ نے پہلے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لکھا گیا کہ آج ہم کو کیا ملنے والا ہے، تو کون سا جانور ہے، کب کٹے گا، کب چاول بنیں گے، کب ہم کو ملے گا، کب دودھ ملے گا، یہ سب طے ہے. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا اس کے چاہنے سے ہوتا ہے. کوشش کرو، مل بھی جاتا ہے بہت وقت. لیس للانسان ما سعی، ایک کوشش ہے لیکن اس کا ایک پرسنٹیج ہے، کچھ اللہ کا پرسنٹیج ہے قسمت کا جو پکی ہے، اور کچھ آپ کے ہاتھ میں بیلنس ہے. یہ تقدیر کا مسئلہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر پورا ڈیٹیل سمجھایا گیا ہے کہ یہ دونوں ہیں. جیسا میں اٹھنا، میں ایسا ہاتھ کرنا چاہوں تو کر رہا ہوں. اب اللہ چاہے گا، اللہ نے مجھے اختیار دیا، یہاں تک کہ اختیار دیا، مگر کچھ چیزوں پہ اختیار نہیں دیا، جیسا زندگی اور موت. بچہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کوئی بتا نہیں سکتا. ماں باپ کو بھی نہیں معلوم رہتا کب بچہ شروع ہو گیا بننا، کیا ہو گیا. بہت دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے ہونے والا ہے بچہ. ڈیلیوری کب ہوگی، ڈاکٹروں کو بھی نہیں معلوم رہتا، اندازہ رہتے خالی. موت بھی ایسی ہے، ڈاکٹروں کو بھی نہیں معلوم. بہت سے مرضیوں کو بولتے نہیں صاحب انہوں مر جاتے، زندہ رہتے کئی مہینے کئی سال. اور کسی کو بولتے نہیں اب یہ زندہ رہتے، معلوم ہوتا ہے واپس گھر تک لائے تو مر گئے. تو یہ جو دل میں کسی کی بات بیٹھ جاتی ہے، انہوں نے مجھے ایسا کیوں بولے، وہاں میری انسلٹ کیوں ہوئی، ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا جو بار بار کرے گا آدمی، تو ایسا مومن کو نہیں ہوتا. مومن یہ کہتا ہے جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب طائف میں پتھر مارے گئے ہے نا، تو کیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ بس تیری مرضی ہے کہ تو ایسا چاہتا ہے، تو جو مجھے کیوں مارے انہوں نے، میں تو سب سے بڑا پیغمبر تھا، میں کیا برا کرا تھا کہ کس کو نہیں. اس کا اجر، اس کے واسطے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے بندوں کے مرتبوں کو بڑا کرتا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو اس کا انکار کریں، کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں. اب آیات یعنی کیا؟ آیات یعنی سورج، چاند، یہ سب جو اللہ نے بنائے یہ بھی آیات ہے نا. معجزات جو پیش کرتے تھے، اونٹنی آ گئی تھی، اور دوسرا عصا کا جو سانپ بنا تھا، وہ بھی آیتیں ہیں. اور یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، جو الفاظ کے سینٹنس ہیں، اس کو بھی آیات کہتے ہیں. تو جو کوئی سب کا انکار کریں گے، آیتوں کا انکار کریں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ آگ میں رہیں گے. وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر یہ رکوع جو ہے ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں خلیفہ بنایا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی مردود سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنی پناہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رکھے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پھر سے جنت میں جائیں اور دوزخ سے بچیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ.